درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے کیا جا رہا ہے، اور یہ چوتھے پارے کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، اس سورہ میں اللہ پاک نے زیادہ تر خواتین کے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں، اور آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی اس میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ جتنی تفصیل کے ساتھ محرمات کا ذکر قرآن میں ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمیں ہدایات دیتی ہے، عقائد کے بارے میں بھی، اعمال کے بارے میں بھی، اخلاق کے بارے میں بھی، معاشرت کے بارے میں بھی، معیشت، سیاست اور حکومت کے بارے میں بھی، نکاح اور طلاق کے مسائل کے بارے میں بھی، حلال حرام اور جائز ناجائز کے بارے میں بھی۔ پھر اس میں قصے بھی ہیں، گزشتہ امتوں کے واقعات بھی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی ہے، اس میں مواعظ بھی ہیں، اس میں نصیحتیں بھی ہیں۔ تو یہ سارے مضامین پہلو بپہلو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بہت سے ساتھی قصوں کی آیات کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن دوسری آیات پر توجہ نہیں دیتے۔ بعض واعظ و نصیحت والی آیات میں بڑی بشاشت اور اپنے لیے ایک سبق محسوس کرتے ہیں، لیکن احکام و مسائل والی آیات کو وہ گویا کہ خوش قسم کا مضمون سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو اللہ پاک کی کتاب ہے، اس میں ہر قسم کے مضامین ہیں، اور سارے مضامین یہ ہماری دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کا جو بھی حکم ہو ہمیں
توجہ سے سننا چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے، طلب کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کچھ حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سننا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے، اور تبلیغ و دعوت اور اشاعت کی نیت سے سننا چاہیے۔ تو یہاں محرمات کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں۔ جب کہا کہ تمہاری امہات یعنی تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تو اس میں دادی بھی آ گئی اور نانی بھی آ گئی۔ جو بھی ایسے رشتے آئیں گے تو ان میں اوپر تک جتنے بھی رشتے جاتے ہیں وہ بھی آ گئے، ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام۔ جب بنات کہا کہ تم پر بیٹیاں حرام ہیں تو نیچے تک جتنے رشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اس میں پوتیاں بھی آ گئیں اور نواسیاں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام۔ اور جب فرمایا کہ اخوات تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، تو اس میں حقیقی بہنیں بھی آ گئیں اور سوتیلی بہنیں بھی آ گئیں۔ حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام اور سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام۔ جب عمات کہا تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام، تو اس میں باپ کی بہن بھی آ گئی اور اوپر والوں کی بہنیں، دادا کی بہن، نانا کی بہن، یہ سب اس میں آ گئیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام۔ اسی طریقے سے جب فرمایا کہ وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں تم پر حرام، تو اوپر تک خالہ سے اوپر بھی جو رشتے ہیں وہ بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأَخْ اور تمہاری بھتیجیاں بھی تم پر حرام، سگی بھتیجی بھی حرام اور سوتیلی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں، یہ بھی حرام، اس میں سگی بھانجیاں بھی آ گئیں اور سوتیلی بھانجیاں بھی آ گئیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وہ بھی تم پر حرام۔ اگرچہ دودھ پینے کا زمانہ مختلف ہو لیکن دودھ ایک ہی ماں کا پیا ہو تو یہ تمہاری بہن ہے، رضائی بہن، اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری ساس، وہ بھی تم پر حرام۔ ممکن ہے ایک اسلام میں آنکھیں کھولنے والا اور اسلام میں زندگی بسر کرنے والا اور ان رشتوں کو جاننے والا یہ سوچے کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، ماں کے ساتھ نکاح حرام، بیٹی کے ساتھ حرام، بہن کے ساتھ حرام، لیکن یہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان تین نعمتوں پر خوب اللہ کا شکر ادا کیا کریں، قرآن کی نعمت، غلامی رسول کی نعمت اور شریعت مطہرہ کی نعمت۔ اور اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، امید ہے آپ نے یہ دعا یاد کی ہوگی، جیسے آپ کھانا کھا کر کہتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ پیشاب پخانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ پاک نے اس گندگی سے ہم کو نجات دی۔ کپڑا پہنتے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ نے مجھ فقیر کو، مجھ غریب کو، مجھ محتاج کو یہ نیا کپڑا پہنا دیا۔ تو اسی طریقے پر ان نعمتوں پر، ایمانی نعمتوں پر، روحانی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد نبیا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ مجھے اللہ کے سوا کسی اور رب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے صرف اسی پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ نہ میں درختوں کے سامنے جھکتا ہوں، نہ قبروں کے سامنے جھکتا ہوں، نہ دیوتاؤں سے مانگتا ہوں، نہ دیویوں سے مانگتا ہوں، نہ پتھروں سے مانگتا ہوں، نہ لوہے پیتل اور تانبے سے مانگتا ہوں۔ میں تو ایک اللہ سے مانگتا ہوں، ایک اللہ سے۔ لیس کمثلہ شیء، جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر کہ میں کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں، ورنہ پتہ نہیں میری زندگی کیسے ہوتی، کیسے گزرتی۔ اور اس پر بھی اللہ کا شکر کہ میرے قائد، میرے امام، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کوئی نہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو آج اسلام کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں ایک بدیہی حقیقت معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ جن کے بیان کرنے کی اور جن کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے مذاہب رہے جن میں ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ بڑے بڑے لوگ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، بہن پسند آ گئی، کسی اور کو رشتہ نہیں دیا، خود ہی نکاح کر لیا۔ بیٹیوں کی عزت و ناموس پامال کرنے والے، اور خالاؤں وغیرہ کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اسلام نے ہمارے لیے آج ان چیزوں کو بدیہی حقیقتیں بنا دیا۔ اسی طریقے سے رضائی رشتے، آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں، ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ بھئی ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، وہ رضائی ماں ہے، اس کا شوہر رضائی باپ ہے، اور اس کی بیٹی رضائی بہن ہے، لہذا اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ دوسرے مذاہب میں اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام بحث کرتا ہے، یہ حقیقتیں تو اسلام کھولتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری ساس، اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہیں، جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ تمہارے نکاح میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو پہلے کسی اور مرد کے نکاح میں تھی، اور اس سے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی کو ساتھ لے کر آئی ہے، اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئی تو اس کی پرورش بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ لیکن یہ بات جان لیں کہ اس بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اس شوہر یا اس سوتیلے باپ کی گود میں پرورش پائی ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی کی بیٹی ہے۔ لہذا اگر اس نے اس کی گود میں پرورش نہ بھی پائی ہو، بلکہ پہلے سے جوان ہو کر آئی، پہلے سے پل کر آئی، پرورش ہو کر آئی، تب بھی اس سوتیلے باپ کے لیے اپنی اس سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ شرط لگائی اللہ نے، فرمایا کہ اگر تم اس عورت کے ساتھ صحبت کر چکے ہو جو پہلے شوہر سے بیٹی لے کر آئی ہے، تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر تم نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے
تو سابقہ شوہر سے جو اس کی بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اسے چھوڑ دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو تو یہ نکاح تمہارے لیے حلال ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو بیٹے تمہاری نسل سے ہوں ان کی بیویاں جو تمہارے صلبی اور حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. یہ اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے صلبی اور حقیقی بیٹے ہیں ان کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام. www.darsequran.com. اس لیے کہ عربوں میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے. اس کی بیوی کو بھی وہی درجہ دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی حقیقی بہو کا درجہ ہوتا تھا، تو وہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو درجہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اس تصور کو عملی طور پر حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کروا دیا. عملی طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، بڑا پیار تھا ان کے ساتھ، اور آپ نے اپنی عزیزہ حضرت زینب کا نکاح کروا دیا حضرت زید کے ساتھ. لیکن پھر دونوں میں موافقت نہ ہو سکی، ہم آہنگی نہ ہو سکی. حضور نے بہت سمجھایا حضرت زید کو طلاق نہ دو، کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لو. لیکن جب گزارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی. تو عملی طور پر اس رسم کو اللہ نے ختم کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بڑا شور و غوغا ہوا اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، اللہ نے کہا یہ نکاح آپ نے نہیں کیا، ہم نے کروایا ہے. اللہ نے کہا ہم نے کروایا ہے. زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ بعد میں ایمان والوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے. اللہ کہتے ہیں میں دروازہ کھول دینا چاہتا تھا، آخری نبی ہیں، اگر آپ کے ذریعے سے بھی یہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو قیامت تک یہ تصور باقی رہتا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں قیامت تک کے لیے ایمان والوں پر یہ تنگی ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نکاح کروایا. زوجنا کہا تو یہاں فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو بیٹے تمہاری نسل سے ہوں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو چکا وہ ہو چکا. دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج جو بہت سے معاملات بدکاری وغیرہ کے پیش آ رہے ہیں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں بے پردگی کی وجہ سے اور آزادانہ اختلاط کی وجہ سے ان میں بدکاری کے بہت سارے واقعات سالیوں کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں. یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عام طور پر اپنی بیوی کی بہن اس کے ساتھ آزادانہ تعلق، آزادانہ آنا جانا، آزادانہ اٹھک بیٹھک، تو پھر یہ غلط تعلقات تک نوبت پہنچ جاتی ہے. پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری بہن میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں.
اور حالات اجازت دیں تو طلاق دے دیتے ہیں، اور نہ ہو تو ویسے ہی تعلقات چلائے رکھتے ہیں. تو یہ گندگی جو ہوتی ہے یہ بے پردگی کی وجہ سے اور آزادانہ اختلاط اور تعلق کی وجہ سے. اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بھائیو. تو فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، خواہ وہ دو بہنیں حقیقی ہوں یا کہ رضائی ہوں، دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حلال نہیں. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بہت کچھ ہوتا رہا، پہلے بہت کچھ ہوتا رہا، اور ممکن ہے کہ جو شریعت سے اب تک دور تھا اور جسے دین کی سمجھ نہیں تھی، وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے باوجود ان میں سے کسی گندگی میں مبتلا رہا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہو چکا، اب تو باز آ جاؤ، اب تو مجھ سے معافی مانگ لو. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے. میں نے اخبار میں ایک دفعہ پڑھا تھا جو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو اس میں نے پڑھا ایک شخص کی طرف سے کہ میں نے اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح کیا اور اب ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی جوان ہو چکے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی سے کوئی غلط حرکت ہو گئی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر جمع رہے. اللہ کہتے ہیں اب تو باز آ جاؤ، اب توبہ کر لو، اب معافی مانگ لو، میں بڑا غفور رحیم ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھ سے معافی مانگ لو، اس گندگی کو مرنے سے پہلے چھوڑ دو، توبہ کر لو. بھئی کوئی تو حد ہونی چاہیے گناہ کی، کوئی تو حد ہونی چاہیے کہ یہاں آ کر رک جاؤں. ہم نے تو ایسا بنا لیا کہ رکنا ہی نہیں ہے، گناہ سے رکنا ہی نہیں ہے. مریں گے گناہ کرتے ہوئے، مریں گے زنا کرتے ہوئے، مریں گے شراب پیتے ہوئے، مریں گے جھوٹ بولتے ہوئے، اور مریں گے حقوق کھاتے ہوئے، اور مریں گے ظلم کرتے ہوئے. اور بھائیو ایسا تو نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو رک جائے، بریک لگا دے، بس اب ختم ہو گیا. ارے داڑھی سفید ہو رہی ہے، نظر کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، بڑھاپا ہے، سب چھوڑ رہے ہیں، سب دور ہٹ رہے ہیں. ایک اللہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے، آ جا ادھر، آ جا، اب بھی ادھر آ جا. سب نے تجھے ٹھکرا دیا، مگر میں تجھے نہیں ٹھکراتا، اس لیے کہ تو میرا بندہ ہے. میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ تو میرا بندہ ہے، چاہے تو کتنا ہی گناہگار سہی، کتنا ہی بدکار سہی، میں پھر بھی کہوں گا یا عبادی، او میرے بندو. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، وہ عورتیں بھی حرام جو کسی کے نکاح میں ہوں. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے، سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، سوائے لونڈیوں کے، سوائے باندیوں کے. تو جس عورت کا شوہر زندہ ہو تو اس شوہر کی موجودگی میں دوسرے سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، چونکہ بدکاری کا دور ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا، بازاروں پر نظر رکھنے والے، پارکوں پر نظر رکھنے والے، تفریح گاہوں پر نظر رکھنے والے، انہوں نے بتایا کہ جب سے ہمارے صدر صاحب نے یہ حقوق نسواں کے نام پر آرڈیننس منظور کیا ہے اور آزادانہ اختلاط کے مواقع فراہم کر دیے اور پولیس کو پابند کر دیا کہ تم کسی جوڑے سے پوچھ نہیں سکتے ہو، تب سے بدکاری کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اب کو روک ٹوک باقی نہیں رہی. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے اب نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کے باوجود بے پردگی کی وجہ سے
آزادانہ اختلاط کی وجہ سے، گندگی کے ماحول کی وجہ سے ایک لڑکی، منکوحہ لڑکی، کسی دوسرے لڑکے سے تعلق قائم کر لیتی ہے، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان اسے بیوقوف بناتا ہے، سبز باغ دکھا کر اپنے شوہر سے بدگمان کر دیتا ہے، اور زندگی کے گویا کے بڑے حسین اور خوبصورت نقشے کھینچتا ہے اس کے سامنے کہ اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے تو پھر زندگی ٹھاٹھ سے گزرے گی، بیوقوف بناتا ہے۔ اور پھر ایسی لڑکیاں جو بیوقوف بن جاتی ہیں وہ وکیلوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے بعض وکیلوں کو، ان کا تو کام ہی یہ ہے، بعض وکیلوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی دیانتدار وکیل بیٹھا ہو تو ناراض ہی ہو جائے کہ مولوی صاحب نے وکیلوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ تو بعض وکیلوں کا تو گویا کہ کام یہ ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، قاتل کو بے گناہ ثابت کرنا اور مقتول کے وارثوں کو پھنسا دینا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تو وہ ان وکیلوں سے رابطہ کرتی ہیں، پھر وہ ان کے لیے خلا کا انتظام کرتے ہیں، اور خلا جو آج کل ہوتا ہے ایک ڈرامے کسی صورت ہے، ڈرامے کسی صورت، شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اور خلا عدالت سے لے کر وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ ابھی تک شرعی اعتبار سے پہلے شوہر کے نکاح میں ہیں، شرعی اعتبار سے پہلے شوہر کے نکاح میں ہیں، اس کے باوجود دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وکیل صاحب نے ان کو عدالت سے اجازت لے دی ہے، اب وہ نکاح کر لیتی ہیں۔ تو جب پہلا شوہر موجود ہے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، وہ عورتیں حرام۔ تو بھائی اگر شرعی طریقے سے خلا نہیں لیا گیا، اور ہم دوسرے پارے میں خلا کے بارے میں بحث کر چکے ہیں، اگر شرعی طریقے سے خلا نہیں لیا گیا اور ڈرامہ کیا گیا ہے تو ایسی خاتون جان لے اور اس کے ساتھ نکاح کرنے والا بھی جان لے کہ وہ دونوں بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے جس کا شوہر موجود ہے اور جس کا نکاح ٹوٹا نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، کہ وہ لونڈی جو گرفتار ہو جائے میدان جنگ میں اور اس کا شوہر دار الحرب میں، دار الکفر میں زندہ ہے، تو اگرچہ اس کا شوہر زندہ ہے، اب وہ قیدی بن کر آ گئی اور دونوں کے درمیان، اس لونڈی کے درمیان اور اس کے شوہر کے درمیان بہت فاصلہ ہے، دو ملک الگ الگ ہیں، تو اب اس کے ساتھ شریعت بعض شرائط کے ساتھ جماع کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں غلام اور لونڈی کے مسئلے کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں، اس بحث کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ جائز ہو کہ کسی بھی کافر ملک کی عورت کو پکڑے اور اس کے ساتھ وہ جماع کر لے، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص شرائط ہیں۔ تو جو عورتیں گرفتار ہو جائیں تو اسلام اس کے لیے، ان کے لیے یہ طریقہ تجویز کرتے ہیں کہ ان کو اپنے نکاح میں یا ملکیت میں رکھ لیا جائے اور اس طریقے سے ان کی کفالت کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مردوں کے لیے کھلونا بن جائیں۔ جس وقت دنیا میں اسلام آیا تو اس وقت دنیا میں اس کا رواج تھا، غلام کا بھی اور لونڈی کا بھی، اور اس طریقے سے یہ معاملات تھے۔ اسلام نے بھی اس کی اجازت دی، مگر بعض شرائط کے ساتھ جن کے بارے میں پہلے بحث ہو چکی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں یہ میں نے تم پر فرض کر دیے۔ جان لیجئے میرے بھائیوں، اسلام میں خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں اس چیز کا لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کس سے نکاح جائز ہے اور کس سے نکاح جائز نہیں۔
اس لیے اللہ پاک محرمات کے بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما رہے ہیں کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے ان کا لحاظ کرنا، ان احکام کا، کس سے نکاح جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تم آزاد نہیں ہو، جیسے چاہو اور جس سے چاہو نکاح کر لو، جیسی خواہش ہو ویسے اپنے نفسانی اور جنسی اور شہوانی تقاضے کو پورا کرتے رہو، نہیں، ایسا نہیں، تمہیں پابندیوں کا لحاظ کرنا ہوگا اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتیں حلال کی گئی ہیں، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال، یہ جو پہلے بیان کر دی گئی، فرمایا کہ ان کے ساتھ تو نکاح کرنا حرام، اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ، تم تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ۔ کیا بات کہنا چاہتا ہوں؟ دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مردو تم تلاش کرو، رشتہ تم تلاش کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا اور نکاح کی درخواست کرنا، یا جسے انگلش میں کہتے ہیں پروپوز کرنا، یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا تھا مرد تلاش کرے رشتہ اور مرد درخواست کرے رشتے کی، عورت اس رشتے کی منظوری دے لیکن درخواست کرے مرد۔ اور دوسری چیز کیا کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے مرد اپنا مال خرچ کرے، مرد ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے اموال سے تلاش کرو، مرد اپنا مال خرچ کرے۔ آج دونوں چیزیں الٹ ہو گئیں، آج دونوں چیزیں الٹ ہو گئیں، شریعت سے دوری کی وجہ سے میرے بھائیوں، شریعت سے دوری کی وجہ سے آج معاملہ برعکس ہو گیا۔ آج لڑکے تلاش نہیں کر رہے، لڑکیاں تلاش کر رہی ہیں، اور لڑکیاں نہیں تو لڑکیوں والے وہ تلاش کر رہے ہیں، اور مال کی فکر مرد کو نہیں ہے، بیٹی والوں کو فکر ہے، بہن والوں کو فکر ہے، مال کی فکر، مال جمع کریں ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے تو یہ کہا تھا ان تبتغوا باموالکم، اے مردو تم تلاش کرو اپنے اموال سے، تم رشتے کی درخواست کرو اور تم اپنا مال خرچ کرو۔ لیکن ہم نے بہت ساری رسوم کی وجہ سے، حدود و قیود کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے اور غیروں کی اتباع کی وجہ سے معاملے کو الٹا کر دیا۔ تلاش بھی کر رہے لڑکی والے اور پیسہ بھی جمع کر رہے لڑکی والے، لڑکے والے بے فکر بیٹھے ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اللہ کہتے ہیں اس طور پر کہ قید نکاح میں لانے والے ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو۔ فرمایا کہ تم رشتہ تلاش کرو لیکن مقصد کیا ہو، اس رشتے سے مقصد کیا ہو، عورت کو قید نکاح میں لانا۔ اکبر الہ آبادی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور، لیکن چلیں قید نکاح پر فرماتے ہیں عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے، عاشقی عشق، عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے تو جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ جب عشق جو ہے شریعت کی قید میں آ جائے یعنی نکاح ہو جائے تو پھر کثرت اولاد کا جلوہ وہ دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر مولویوں کے ہاں۔ عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے، جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے، تو فرمایا کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو۔ عورت کو تلاش کرنے کا مقصد اور رشتے کی جستجو کا مقصد وہ گھر بسانا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا گھر بسا لیں اور عفت والی زندگی گزاریں، عفت والی،
باہمی محبت والی زندگی گزاریں، نظروں کی حفاظت ہو جائے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ ہمارے آقا نے تو ایمان کو، نکاح کو نصف دین قرار دیا، نصف دین، آدھا دین، نکاح کو آدھا دین، کہ نکاح کر لیا تو اب تمہارا آدھا دین محفوظ ہو گیا، آدھا دین، تمہاری نظریں جھک گئیں، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی، اب عفت و عصمت کا حصول آسان ہو گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ تمہاری نظر کسی بہن اور بیٹی کی طرف نہ اٹھے، کسی دوسرے کی بیوی کی طرف تمہاری نظر نہ اٹھے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کچھ تمہارے گھر میں بھی ہے۔ تو نکاح کی وجہ سے تو میرے بھائیوں عفت حاصل ہونی چاہیے، لیکن آج شیطانی خیالات کی یلغار کی وجہ سے اور میڈیا کی یورش کی وجہ سے اور گندگی کے بہاؤ کی وجہ سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، عفت پھر بھی حاصل نہیں ہوتی، نظریں پھر بھی گندی رہتی ہیں، خیالات پھر بھی ناپاک رہتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی، دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت و ناموس اس سے محفوظ نہیں ہوتی، باوجود کہ یہ نکاح والا ہے۔ بلکہ ایسے ایسے واقعات کیسے بیان کروں، ایسے ایسے واقعات، خود دادا بن گیا، نانا بن گیا، لیکن پھر بھی دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ایسا گندگی کا غلبہ، گندگی کا غلبہ۔ یقین کریں بعض اوقات 75 سال کا بوڑھا میرے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی طریقہ بتائیں، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، 75 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، وہ کہہ رہے مولوی صاحب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، بڑا مشکل ہے۔ تو بھائیو، نکاح کا مقصد جو اسلام کہہ رہے محسنین، فرمایا کہ قید نکاح میں لانا مقصد ہو، عفت و عصمت کا حصول مقصد ہو، گھر بسانا مقصد ہو، سکون حاصل کرنا مقصد ہو، آپس کی محبت مقصد ہو، غیر مصافحین، مستی نکالنا مقصد نہ ہو۔ ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ارے تیرے حسن کے لیے تو اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس پر انسان کو فضیلت دی ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ چاہتا ہے میں بھی حیوانوں جیسی زندگی بسر کروں۔ بس جنسی پیاس کو بجھانا مقصد ہے، شہوانی تقاضے کو پورا کرنا مقصد ہے، بس یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ شہوانی تقاضا پورا ہو جائے، یہ جنسی تقاضا پورا ہو جائے۔ عفت و عصمت کا حصول مقصد نہیں ہے، گھر بسانا مقصد نہیں ہے، کسی بہن اور بیٹی کو آسرا دینا، ٹھکانہ دینا وہ مقصد نہیں ہے، بس شیطانی غلبہ ہے، اپنی شہوانی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بیٹیاں، لیکن مغرب کی دجالی اور گندی تہذیب سے متاثر ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ مغرب والے تو بس اپنی جنسی پیاس بجھاتے ہیں، نکاح کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، بچوں کی زنجیریں اپنے پیروں میں نہیں ڈالتے۔ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں، بڑے مزے کی زندگی ہے، ان سے متاثر ہو کر یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نہیں بھائیو، سکون اسی زندگی میں ہے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اور جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین، اس طور پر کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو،
اللہ کہہ رہے تم رشتہ تلاش کرو، لیکن مقصد کیا ہو؟ قید نکاح میں لانا، صرف مستی نکالنا اور شہوانی پیاس بجھانا، یہ مقصد نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جس مال کے عوض تم نے بعض عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، سو انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو۔ جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا، جن سے تم نے نکاح کیا، شہوانی پیاس بجھائی، تو جو تم نے مہر دینا طے کیا تھا وہ مہر ان کو دے دو۔ بھئی عام مفہوم تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب تم نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے منفعت حاصل کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے مہر دینا طے کیا تھا تو وہ مہر ان کو دے دو، وہ ان کا حق ہے۔ بعض حضرات نے ان الفاظ سے متع کے جواز پر استدلال کیا ہے، کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، یہ استمتاع یہ متع سے ہے، اصل تو اس کا وہی ہے میم تا عین، تو استمتعتم اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا متع کے جواز پر۔ متع کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ہاں متع کا مختلف تصور ہے، اسی طریقے سے نکاح موقت اور متع یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ نکاح موقت، نکاح مقید کہ نکاح کر لیا 1 دن کے لیے، نکاح کر لیا 2 دن کے لیے، نکاح کر لیا 1 مہینے کے لیے، یہ نکاح موقت ہے۔ علماء کرام، علماء حق اسے بھی متع میں شمار کرتے ہیں، یہ جو نکاح موقت ہے۔ عربوں میں کئی صورتیں تھیں نکاح کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بخاری میں بیان کیا کہ نکاح کی مختلف صورتیں تھیں۔ تو نکاح موقت تھا، بعض لوگ 1 دن کے لیے نکاح کرتے تھے، 2 دن کے لیے نکاح کر لیتے، 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لیتے۔ یہی متع میں ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، گویا کہ وہ اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اپنی جنسی پیاس بجھائیں گے، یہ ہے متع۔ ابتدائے اسلام میں متع جائز تھا، بلکہ بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مواقع پر متع کی اجازت دی، جیسے غزوہ اوطاس کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اجازت دی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں یہ بتدریج آئے ہیں، یکا یک نہیں آئے ہیں، یکا یک نہیں آئے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم اللہ نے کہہ دیا ہو شراب بھی چھوڑ دو، زنا بھی چھوڑ دو، جوا بھی چھوڑ دو اور دوسرے محرمات بھی چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بتدریج آئے ہیں اسلام کے احکام۔ شراب کئی مرحلوں میں حرام ہوئی ہے، یکا یک حرام نہیں ہوئی۔ تو متع بھی ابتدا میں تو جائز تھا، پہلے سے چلا آ رہا تھا، ابتدا میں آپ نے بھی اجازت دی، اور بعض غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لیکن بعد میں اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ متع کی حرمت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ اللہ پاک سورہ مؤمنون میں فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفات، کامیاب لوگوں کی صفات، تو ان میں سے ایک صفت یہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ قضاء شہوت کریں تو اس کی اجازت ہے، بگرنہ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ صرف 2 قسم کی عورتوں کے ساتھ قضاء شہوت کی اجازت دی، ایک تو اپنی بیوی اور دوسرے لونڈی، ان 2 کے علاوہ تیسری کسی کی اجازت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان 2 کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صرف یہ 2 صورتیں ہیں اسلام کے اندر، اور ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت وہ نہیں ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے
تو ایک تو دار قطنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا. اور حضرت علی خود فرماتے ہیں، آگے خود فرماتے ہیں کہ متع کی اجازت ان لوگوں کو تھی ابتدائے اسلام میں جو نکاح کی قدرت نہ پاتے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے نکاح، طلاق، عدت اور میراث وغیرہ کے احکام تفصیل سے نازل کر دیے تو پھر اللہ نے متع کا حکم بھی منسوخ کر دیا، اب متع کی اجازت نہیں ہے. یہ حضرت علی نے فرمایا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعہ وعن لحوم الحمر الاہلیہ یوم خیبر. غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بھی منع فرما دیا اور اسی طریقے سے گدوں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا. پہلے گدوں کا گوشت کھایا جاتا تھا اور نکاح متعہ کیا جاتا تھا، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا. صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب سن لو ان اللہ حرم ذالک الی یوم القیامہ، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا. تو تم میں سے جو بھی متع میں مبتلا ہے، متع والی عورت اس کے پاس ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو آزاد کر دے اور وہ متع سے باز آ جائے. www.darsulquran.com. اور جو کچھ ان کو تم نے اجرت دی ہے وہ ان سے واپس نہ لو. تو میرے بھائیو، اسلام میں ابتدا میں متع کی اجازت تھی، لیکن اب ہمیشہ کے لیے متع کو حرام قرار دے دیا گیا. اگر آپ غور فرمائیں تو نکاح اور متع کے مقاصد میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق. کہاں نکاح جس میں گھر بسانا مقصد ہوتا ہے اور ہمیشہ تعلق کو باقی رکھنا مقصد ہوتا ہے اور نیک اولاد کا حصول مقصد ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ مقصد ہوتا ہے، اور کہاں متع جو ایک وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے. دیکھا جائے تو بہت کم فرق ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر متع اور زنا کے اندر. تو اگر متع کی آج بھی اجازت دی جائے تو زنا کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا. اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک متع حرام ہے اور متع کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا صحیح نہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جس مال کے عوض تم نے بعض عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس پر تم آپس میں مہر طے ہونے کے بعد راضی ہو جاؤ. مہر پہلے طے ہو گیا 10,000، لیکن بعد میں شوہر صاحب حاتم تائی بن گئے، اس نے کہا میں 10,000 نہیں 25,000 دوں گا. بہت اچھی بات ہے، حاتم تائی بننا ایسے موقع پر اچھی بات ہے. مولانا دریا بادی صاحب نے لکھا ہے میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو بڑا مہر مقرر کر رہے تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت آپ بیتی میں لکھا ہے بڑا مہر مقرر کر رہے تھے، اور بعض بزرگ جو تھے وہ شور کر رہے تھے ارے اتنا مہر اتنا مہر. اور یہ زمانہ دریا بادی صاحب کا آزادی کا زمانہ تھا، بلکہ الہاد کا زمانہ تھا، الہاد کا، آزادی کا، دین سے دوری کا. تو کہتے ہیں وہ تو اتنا مہر مقرر کر رہے تھے اور ماں بدولت دل ہی دل میں کہہ رہے تھے نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، ارے اور قیمت بڑھاؤ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ دریا بادی صاحب کی جو شادی تھی وہ بھی لو میرج تھی، اس لیے کہہ رہے تھے ارے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مہر طے ہونے کے بعد میں تم آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی بیشی کر لو، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں.
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اکثر ایسا ہوا کہ جہاں اللہ پاک نے قانونی احکام بیان کیے ہیں تو وہاں پر اپنی ان دو صفات کو ضرور ذکر کیے ہے، علیم حکیم۔ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے میرے بندوں کی مصلحتیں کیا ہیں، میرے بندوں کی ضروریات کیا ہیں، میرے بندوں کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور حکیمہ، اور اس کے ہر قانون میں حکمت ہے، اس کا کوئی قانون اور کوئی فیصلہ اور کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو کوئی طاقت نہیں رکھتا آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ لونڈیوں کے وہ حقوق نہیں جو آزاد عورت کے حقوق ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آزاد عورت کے کیا کہنا چاہیے، ناراض نہ ہو جائیں کہیں میری بہنیں بیٹیاں، اگر آزاد عورت کے نخرے برداشت نہیں کر سکتے، اس کا نان نفقہ برداشت نہیں کر سکتے تو لونڈی سے نکاح کر لو، اس لیے کہ لونڈی کے لیے وہ حقوق نہیں ہیں جو کہ آزاد عورت کے لیے ہیں۔ تو فرمایا کہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، اللہ خوب جانتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے یہ تو لونڈی ہے، یہ تو کل کافروں کے پاس تھی آج مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں، اتنا مومن نہ بن، اتنا متقی نہ بن کہ دوسروں کے ایمان پر شبہ کرنے والا بن جائے کہ یہ پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے تیری حقیقت کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، وہ جانتا ہے، مگر اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ کا یہ قول بڑا پسند آیا اور میں نے کئی جگہ سنایا۔ بعض اوقات جلسوں میں لوگ بلا لیتے ہیں اور ایسی جھوٹی سچی تعریف کرتے ہیں، جھوٹی سچی تعریف کرتے ہیں، حضرت ایسے ہیں اور حضرت ویسے ہیں۔ تو میں ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ بھی ایک بزرگ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو جان لو کہ یہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے۔ جب کوئی تعریف کرے تمہاری تو دل میں یہ سمجھ لو یہ میری تعریف نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی ستاری کی تعریف ہو رہی ہے کہ کتنا ستار ہے جس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہم گندے ہیں، لوگ اچھے سمجھ رہے ہیں، ہم جاہل ہیں، لوگ عالم سمجھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں اللہ کی ستاری کی تعریف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لونڈیوں کے ایمان پر شک شبہ نہ کرو، میں تمہارے ایمان کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور بعض لوگ جو تھے وہ غیرت میں آتے تھے، یہ لونڈی، یہ دوسرے ملک کی، یہ فلاں خاندان کی، تو فرمایا کہ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہو، سب آپس میں ایک ہو، آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو، ایک ہی رشتہ ہے۔ لہذا خاندان کے فرق کو اور قبیلے کے فرق کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے ساتھ نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے مہر ان کو دے دو، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، محسنات، اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، غیر مصافحات، مستی نکالنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی دوستی کرنے والیاں ہوں۔ وہی جو پہلے فرمایا کہ نکاح مقصد ہو، نکاح مقصد ہو، نہ تو وقتی طور پر شہوانی آگ کو بجھانا ہو، مستی نکالنا، اور نہ ہی چھپ چھپ کر دوستیاں لگانا مقصد ہو۔ جیسے آج ہو رہا ہے نا، اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ وہ جاہلیت قدیمہ تھی، آج جاہلیت جدیدہ ہے۔ اس زمانے میں بھی زانیات کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم تو وہ تھی جن کو آج کی جدید زبان میں کہتے ہیں گرل فرینڈ، ہاں ایک قسم یہ تھی، آزادانہ دوستی لگاتے تھے، اور دوسری قسم کیا تھی،
وہ جو رنڈیاں پیشہ ور عورتیں جو چھپ چھپ کر دسیوں سے تعلق رکھتی تھیں، یہ دونوں صورتیں تھیں، آج بھی یہی صورتیں. تو اللہ ان دونوں کی نفی فرما رہے ہیں. فرمایا کہ نہ تو مستی نکالنے والی اور نہ ہی خفیہ خفیہ دوستی لگانے والی، نہیں، بلکہ گھر بسانا مقصد ہو، نکاح کرنا مقصد ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ لونڈیاں قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ اگر کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. آزاد عورتوں کے لیے پوری سزا اور لونڈیوں کے لیے آدھی سزا. جیسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بے نکاحی عورت اگر زنا کر لے تو اس کے لیے 100 کوڑے، لیکن اگر لونڈی سے زنا ہو جائے، اگر لونڈی سے زنا ہو جائے تو اس کے لیے 50 کوڑے ہیں. اللہ اکبر. اسلام نے اس کے لیے تخفیف رکھی ہے، اس لیے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے مولا کی خدمت کرے گی، اس کا بازار میں آنا جانا ہوگا. اور عجیب بات سن لیں میری بہنیں اور بیٹیاں، لونڈیوں کو اسلام نے بے پردگی کی اجازت دی ہے، آزاد عورت کو بے پردگی کی اجازت نہیں دی ہے. جب اسلامی حکومت تھی تو جو عورتیں بازار میں بے پردہ پھرتی تھیں تو جاننے والے سمجھ لیتے تھے کہ یہ لونڈی ہوگی، یہ باندھی ہوگی، اور جو با پردہ ہوتی تھی تو جان لیتے تھے کہ یہ کوئی آزاد عورت ہے. اللہ اکبر. پردہ آزادی کی علامت تھی اور بے پردگی غلامی کی علامت تھی. ہائے اللہ. آج مغرب کی گندی سوسائٹی نے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ پردہ تو غلامی کی علامت ہے، مولوی تمہیں غلام بنا دینا چاہتا ہے، پرانی روایات کا یہ غلام بنا دینا چاہتا ہے، اور بے پردگی یہ آزادی کی علامت ہے. عورت کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو. کس چیز سے آزاد کرو بھائی؟ کس نے غلام بنا رکھا ہے؟ بس یہ اسلام سے آزاد کرو، پردے سے آزاد کرو، حیا سے آزاد کرو. یہ ہے سارا نعرہ. جھوٹ بولتے ہیں کہ عورت پر فلاں پابندی ہے اسلام نے لگا رکھی اور فلاں نہیں. اسلام نے تو اس کو آزادی دی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں بے پردگی یہ لونڈی ہونے کی علامت تھی اور پردہ یہ آزاد ہونے کی علامت تھی. تو چونکہ لونڈی کا باہر آنا جانا زیادہ تو ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اسلام نے اس کے لیے سزا آدھی رکھی ہے. اور آگے فرمایا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری سے ڈرتا ہو. اللہ بتاتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں بہتر یہی ہے کہ تم لونڈیوں سے نکاح نہ کرو. یہاں اگر میں یہ کہوں کہ بے پردہ سے نکاح نہ کرو، با پردہ سے نکاح کرو، آزاد سے نکاح کرو. ہاں اللہ کہہ رہے کہ یہ جو میں نے کہا لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو تو یہ اس کے لیے ہے جو بدکاری سے ڈرتا ہو تو وہ لونڈی سے نکاح کر لے. بہتر یہ ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے. لونڈی سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے کسی کی مملوکہ لونڈی سے نکاح کیا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام ہوگی. پھر جب وہ اپنے مولا کی ملکیت میں ہے تو مولا کو حق حاصل ہے جب چاہے اس کو اپنے گھر میں بلا لے، جب چاہے اپنے ساتھ سفر میں لے جائے، اس سے اپنی خدمت کروائے. تو تم پھر برداشت نہیں کر سکو گے کہ بیوی تو میری ہے، خدمت کسی اور کی کرتی ہے اور سفر کسی اور کے ساتھ کرتی ہے، تو پھر تمہاری غیرت جاگے گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہے جو بدکاری سے ڈر جائے. بہتر یہی ہے کہ تم آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ضبط سے کام لو، اپنے آپ کو روک کے رکھو، بدکاری سے بچے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک تو ہمارے ساتھی ہیں انور شیخ صاحب، آپ نے سن بھی لیا، ان کے والد صاحب سخت بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. ہاں فرماتے ہیں کہ
آج کل کے معاشرتی حالات پر 2 ہفتے پہلے ہونے والا بیان اسلامی حدود بہت اہم بیان ہے بھائی. یہ باہر اسٹال پر دستیاب ہے، ضرور حاصل کیجیے گا اسلامی حدود کے نام سے. بہادر آباد میں پچھلی دفعہ جو درس ہوا وہ جو آج کل فلم کا بڑا پروپیگنڈا ہے خدا کے لیے، اس کے حوالے سے درس ہوا. اس کی سی ڈی باہر اسٹال پر دستیاب ہے. نہ صرف خود حاصل کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ لے کر اس کو عام کریں. فرماتے ہیں ہمارے بھائی ذیشان نسیم دین سے بری طرح منحرف تھے، مگر غازی صاحب کی شہادت کے بعد اسی دن مغرب کی نماز پڑھ کر باشرع ہو گئے ہیں اور جماعت نماز ادا کر رہے ہیں. استقامت کی دعا کریں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو اسی طریقے سے بنا دے بھائی. فرماتے ہیں ہماری بہن کی طبیعت ناساز ہے، وہ درس میں مستقل آنے والی ہیں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے بھائی. زاہد محمود کے بہنوئی عبدالوہاب صاحب علی اور زخمی ہیں، اے اللہ تو ان کو صحت اور شفا عطا فرما. اظہر صاحب کا انتقال ہو گیا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما. اللہ اکبر. یہ دجال کے فتنے کے بارے میں ہے پھر صحیح انشاءاللہ. اور بھائی 6 ستمبر کو انشاءاللہ 6 ستمبر کو انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات ہے. ہر دفعہ درخواست کرتے ہیں، اب بھی درخواست کر رہا ہوں، ابھی سے درخواست کرنا شروع کر دوں گا، شاید کسی کے دل پر اثر ہو جائے. تو توابین میں انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو بڑا اہم پروگرام ہوتا ہے. تو مغرب سے عشاء تک جو بیان ہے بڑا اہم بیان ہوتا ہے، اس میں سارے ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے. اور انشاءاللہ توابین میں رمضان مبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا، اس میں بھی ابھی سے آپ ارادے فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com